اسلام آباد نے بلوچستان کو سمجھا ہی نہیں، جنگ میں قومیں ترقی نہیں کرتی، چاہتا ہوں سب اپنے گھروں کو آ جائیں، سب کچھ پیار محبت سے بنے گا، مار دھاڑ سے نہیں۔ دنیا ترقی کر چکی ہے اور ہم پانی تلاش کر رہے ہیں۔ بلوچستان کو تاجکستان سے پانی لا کر دوں گا، آصف زرداری کا تربت میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب۔ آصف زرداری کو روایتی بلوچی دستار بھی پہنائی گئی۔ سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ صبح کا وزیر اعظم شام کو ہائی جیکر کیسے بن گیا؟ آئین اور قانون پر چلنے والوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ایک سلیکٹڈ کو لانے کے لیے سارا کھیل رچایا گیا اور مجھے نکالا گیا۔ نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا آئین و قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کی سزا ہمیں بھگتنا پڑتی ہے، سوچا بھی نہ تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کر دیا جائے گا۔ پہلے بھی اپنا صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو رات کو میں ہائی جیکر بن گیا 1999 میں، اور 2017 میں مجھے کبھی وہم و گمان سے گزرا بھی نہیں تھا کہ وزیر اعظم کے منصب میں فائز ہوں اور مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فارغ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا۔ یہ بھی تو کسی کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ایک وزیر اعظم صبح وزیر اعظم ہے تو رات کو بھائی ہائی جیکر کیسے بن گیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنا بہت افسوسناک ہیں۔ RTS بند کروا کے جو حکومت لائی گئی تھی، کیا وہ ایک موٹر وے بھی نہیں بنا سکی؟ کس نے کراچی میں امن قائم کیا؟ دہشت گردی کو ختم کیا۔ ہمیں کہہ دیتے ہیں نواز شریف نے امن قائم کیا، نواز شریف نے امن قائم کیا، جب ووٹ کی باری آتی تو ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے۔ یہ چترال والے بھی کہتے ہیں وہ جناب نواز شریف نے وہاں پہ لواری ٹنل بنائی ہے، جب وہاں پہ الیکشن ہوا تو ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ملی تو سرپرائز دیں گے، کوئی سیاسی جماعت اس وقت پیپلز پارٹی کی مخالف نہیں۔ میاں صاحب کا پہلا دور حکومت کسی آمریت سے کم نہ تھا، بلاول بھٹو کا حکومت بننے پر سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم۔ چیئرمین پیپلز پارٹی لاہور کے علاقے باغبان پورہ پہنچے اور بزرگ کارکن سے ان کے گھر ملاقات کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان کے ساتھ ساتھ تو پورے پاکستان میں سرپرائز دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو پھر ایسی حکومت ہوگی جو ان لوگوں کا نمائندگی کر سکے، ان کے جو مسئلے ہیں ان کے حل نکال سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آئی ہے تو ہم نے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کیا ہے۔ ویسے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا تو کوئی سیاسی مخالف ہی نہیں۔ میاں صاحب کا جو پہلے دور حکومت تھا، دوسرے دور حکومت تھا، وہ آمریت سے کم نہیں تھا، اس دور میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ ہمارا کوشش ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی زور و شور کے ساتھ ہم اسی لاہور شہر میں اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے کام کریں گے تاکہ پنجاب کے عوام کو، پنجاب کے غریب عوام کو وہ حق دیا جائے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا ہے۔ احسن اقبال کے سندھ والوں کے لیے منی بیک گارنٹی، بولے ووٹ ملا اور خدمت نہ کی تو ہر سزا قبول ہے۔ عوام پنجاب جیسی ترقی چاہتے ہیں تو نون لیگ کو آزمائیں۔ اناڑی مسلط نہ کیا جاتا تو 2020 تک حیدرآباد سکھر موٹر وے بن چکی ہوتی۔ نواز شریف کا سندھ کے عوام سے اور سندھ کے صوبے سے اور مسلم لیگ نون کا سندھ کے عوام سے خدمت کا بہترین ریکارڈ ہے۔ نواز شریف صاحب جب بھی برسر اقتدار آئے انہوں نے صوبہ سندھ کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یادگار منصوبے شروع کیے اور سب سے بڑھ کر سندھ کے عوام کو امن کا تحفہ دیا۔ 2018 میں ٹینڈر کر دیا گیا اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کو نکال کر اناڑی مسلط نہ کیا جاتا تو 2020 تک حیدرآباد سکھر موٹر وے بھی مکمل ہو جاتا۔ چونکہ نواز شریف صاحب کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کو قومی منصوبوں پر اور قومی فوائد پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کو آزما کر دیکھیں اور میں انہیں منی بیک گارنٹی کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کے ووٹ کے قیمت میں ان کو وہ خدمت نہ ملی تو جو سزا سندھ کے عوام کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہوں گے۔ MQM نے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تردید کر دی۔ الیکشن کمشنر سندھ پر تحفظات برقرار۔ خالد مقبول صدیقی نے سیاسی لوگوں کی تعیناتی انتخابات کے خلاف سازش قرار دے دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ آپ کے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ یہ تعاون کی راہیں ہموار ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کا آغاز ہونا چاہیے تھا، اس بات کی گنجائش ہے۔
کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں. ہم پاکستان اب سندھ کے شہری علاقوں کی معاشرت میں بہت بڑی تبدیلی لا چکے ہیں. پاکستان کی سیاست میں اپنے حصے کی تبدیلی لا چکے ہیں. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ محفوظ. پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا الیکشن کمیشن نے 20 روز میں انتخابات کرانے کا کہا. جب بلا مقابلہ انتخاب ہو تو ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. عام انتخابات میں بھی لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں. چیئرمین کا عہدہ 5 سال اور پینل کا 3 سال کا الیکشن ہوتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. درخواستوں پر سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی. تحریک انصاف کا کارکن ہوں اور یہ ریکارڈ پر ہے. تحریک انصاف کی ناانصافی کے خلاف لڑتے رہیں گے. اکبر ایس بابر کہتے ہیں پی ٹی آئی وکیل نے تسلیم کیا کہ پارٹی پرائیویٹ لوگوں کی ملکیت جماعت ہے. تحریک انصاف کی کٹی پتنگ کو کروڑ پتیوں نے لوٹا. ان کے وکیل نے یہ کہا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرائیویٹ اینٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے, یہ پبلک اینٹی ہے. یہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں. جس جماعت کے لیے ورکروں نے اپنا خون پسینہ دیا وہ اس پارٹی کے برابر کے شریک ہیں. میرے وکیل نے آج الیکشن کمیشن کے وہ آرڈر پڑھ کے سنائے جس میں انہوں نے میری ممبرشپ کی تصدیق کی تھی. یہ وہ وکیل ہیں جو سیاسی جماعت کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں. کیسے یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں؟ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. حلقہ بندیوں پر اعتراضات مسترد. سپریم کورٹ نے عام انتخابات میں تاخیر کے تمام دروازے بند کرتے ہوئے اہم فیصلہ سنا دیا. 8 فروری کو الیکشن کے انعقاد پر مہر ثبت کر دی. بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندی تبدیل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار. حلقہ بندیوں پر اعتراض کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا. الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے اعداد و شمار جاری کر دیے. ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 12,85,75,704 ہے. ان میں خواتین ووٹرز کی تعداد 5,93,22,056 ہے, جبکہ مرد ووٹرز کا تناسب 53.87%, خواتین کا تناسب 46.13 ہے. اسلام آباد میں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 10,83,029 ہے. بلوچستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 53,71,947 ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 2,19,28,119 ہے. غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں ہوگی. سیکیورٹی تھریٹ پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے. جیل سپرنٹینڈنٹ کا عدالت کو جواب. اڈیالہ جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا. کیس کی مزید سماعت 22 دسمبر تک ملتوی. خاور مانیکا نے ناجائز تعلقات کا الزام لگایا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہریوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے اہم اقدام. پنجاب کے 17 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ DIC3 کی منظوری دے دی گئی. پہلے مرحلے میں گجرات، سیالکوٹ، سرگودا، شیخوپورہ میں سیف سٹی پروجیکٹ قائم ہوگا. 4 شہروں میں 831 CCTV کیمرے، جبکہ دوسرے مرحلے میں اٹک، جھنگ، ساہیوال، بھاولپور، رحیم یار خان میں 1234 کیمرے نصب کیے جائیں گے. تیسرے مرحلے میں جہلم، مری، میاں والی، مظفر گڑھ سمیت دیگر شہروں میں 500 کیمرے نصب کیے جائیں گے. اجلاس میں دیگر شہروں میں بھی سیف سٹی اتھارٹی کے قیام کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکرٹری داخلہ، IG پنجاب اور دیگر متعلقہ حکام شریک ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی ڈیڈ لائن میں 24 گھنٹے کی توسیع کر دی. کہتے ہیں آپریشن بدھ کی صبح شروع کیا جائے گا. خود تجاوزات ہٹا دیں، کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی. تجاوزات نہ ہٹانے والے کارروائی سے نہیں بچ سکیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہریوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے اہم اقدام. پنجاب کے 17 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ DIC3 کی منظوری دے دی گئی. پہلے مرحلے میں گجرات، سیالکوٹ، سرگودا، شیخوپورہ میں سیف سٹی پروجیکٹ قائم ہوگا. 4 شہروں میں 831 CCTV کیمرے، جبکہ دوسرے مرحلے میں اٹک، جھنگ، ساہیوال، بھاولپور، رحیم یار خان میں 1234 کیمرے نصب کیے جائیں گے. تیسرے مرحلے میں جہلم، مری، میاں والی، مظفر گڑھ سمیت دیگر شہروں میں 500 کیمرے نصب کیے جائیں گے.
اجلاس میں دیگر شہروں میں بھی سیف سٹی اتھارٹی کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکریٹری داخلہ، آئی جی پنجاب اور دیگر متعلقہ حکام شریک ہوئے۔ لاہور سروسز اسپتال میں صحت کی بہترین سروسز، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کمر کس لی۔ جدید آپریشن تھیٹر، سینٹرل آکسیجن سپلائی یونٹ بنے گا، پانی اور سیوریج کی تمام لائنیں تبدیل ہوں گی۔ منصوبے پر 3.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ تاتا دربار اسپتال کا انتظامی کنٹرول محکمہ پرائمری ہیلتھ کے سپرد، طبی سہولیات کے لیے 60 کروڑ روپے طلب۔ تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں کی بھی اپ گریڈیشن ہوگی۔ ہیپاٹائٹس ادویات کی خریداری کے لیے 38 کروڑ 70 لاکھ جاری کر دیے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ خان یونس میں رہائشی عمارت پر اندھا دھند بارود گرایا گیا۔ جبالیہ کیمپ، ہسپتالوں اور سکولوں پر بھی فضائی حملے، کوئی جگہ محفوظ نہ رہی۔ ہر طرف تباہی۔ تازہ حملوں میں فلسطینی صحافی سمیت 15 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی، 51,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اور اب آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں، اور یہ مناظر ہیں غزہ کے، جہاں میتوں کو گدھا گاڑی پر لے جایا جا رہا ہے اور صہیونی فورسز جو ہیں وہ یہاں پر چپا چپا انہوں نے بمباری سے برباد کر دیا ہے۔ بے گھر بے آسرا فلسطینی جہاں بھی جگہ میسر ہو شہداء کی تدفین کر رہے ہیں۔ میتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی بڑا امتحان بن گیا۔ امریکی وزیر دفاع کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان غزہ میں جاری فوجی آپریشن پر بات چیت ہوئی۔ امریکہ پر عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کرے۔ امریکی وزیر دفاع کا دورہ بھی اسی عالمی دباؤ کی ایک کڑی ہے۔ دوسری طرف غزہ میں نئی جنگ بندی کے لیے قطر کی ثالثی میں مصر، اسرائیل اور دیگر ممالک کے درمیان بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔